अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 29। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तेज तेज चलने की आवाज़ पे सोफिया आपो ने मैगजीन से नजरें उठाकर ऊपर देखा तो अबीर कद्दर के सूट में शॉल कंधों पे लपेटे तेजी से नीचे उतर रही थी। अबीर ख्याल से। आपो ने ज़रा सख्ती से टोका। सॉरी। 2 स्टेप्स ऊपर रखती वो ज़रा खत से बोली। आराम करने की बजाय यहाँ क्या कर रही हैं? आपो ने इसको आंखें दिखाई कि वो अभी भी काफ़ी वीक थी। अक्सर वीकनेस की वजह से चक्कर आते थे, जिसकी वजह से महक की सख्त ताकीद थी कि बिला वजह वो इधर उधर घूमती ना नजर आए। लेकिन वो महक की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी कि वो बीमारों की तरह बेड पे नहीं बैठ सकती। वो अबीहा काफ़ी देर से नहीं आई तो इसको देखने आई हूँ, बस अभी चली जाऊँगी, आप महक को मत बताना प्लीज़। अबीर ने बताते साथ मासूम सी शक्ल बनाकर इल्तिजा की। जानती थी कि ना आपको इसकी कोई बात नहीं छुपाती, जो सारा दिन करती थी महक को बता देती थी और फिर महक के हाथों इसकी शामत आती थी। बस 10 मिनट, इसके बाद बेड पर नजर आओ। इन्होंने तंबीह की कि इसका आराम करने का वक्त था, पर अबीहा काफ़ी देर से ऊपर नहीं गई थी, इसलिए वो ज़रा बेचैन होती खुद ही आ गई। अबीहा कहाँ है? सर हिलाते इसने पूछा। अपने रूम में ही है, इन्होंने जवाब देते वापस तवज्जो मैगजीन पे मरकूज की। अबीहा गुड़िया। अबीर आहिस्ता से बोलती दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। अबीर की आवाज़ सुनकर अबीहा ने हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद करके साइड पे रखा और सीधी हुई। अम्मो क्या हुआ? इसको देख वो बेड से उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, आप ऊपर नहीं आई इसलिए मैं आ गई। अबीर इसको घबरा कर फ़ोन रखते देख चुकी थी लेकिन जाहिर न किया। मैं बस आ रही थी, वो आहिस्ता से बोली। कोई बात नहीं, मैं आ गई। आ जाओ साथ ही बैठते हैं। अबीर हौले से मुस्कुराते इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पे बिठा गई। आप फ़ोन यूज़ कर रही थी? साइड पे पड़ा फ़ोन देखते इसने आहिस्ता से पूछा। जी वो अम्मू मेरी फ्रेंड ने गेम बताया था, वो मैं खेल रही थी, बस थोड़ी देर खेला। इसने जल्दी से सफाई दी कि अबीर को इसको फ़ोन यूज़ कम ही करने देती थी। ओह अच्छा, आपने अपना होमवर्क किया? समझ समझ कर सर हिलाते इसने दूसरा सवाल पूछा। यस अम्मू, मैंने सारा काम कर लिया और टेस्ट भी याद कर लिया। अबीर के नॉर्मल अंदाज पे वो ज़रा खुश हुई थी। अबीर की तबीयत की वजह से आजकल वो अपना काम खुद ही करती थी। वेरी गुड, मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी हो गई है, सारा काम खुद कर लेती है। अबीर ने मुस्कुराते इसके फूले गाल लबों से छुए तो अबिया हंसी। बाबा ने बोला मैं अब बिग सिस्टर बन जाऊंगी, इसलिए आपको ज़्यादा तंग ना करूं और ख़ुद से सारा कुछ कर लिया करूं। अबीहा ने फ़ख्र से बात के साथ सारे अल्फाज इसके गोश गुजार किए। अबीर को महक के केयर के अंदाज पे प्यार के साथ ताव भी आया कि बेला वजह बच्ची को क्या बता दिया। मेरी समझदार बच्चा। अबीर ने मोहब्बत से इसको खुद में भैंचा तो वो खिलखिला दी। अम्मू आपने फ्रूट्स खाए? एकदम याद आने पे अबीहा ने सर उठाकर इसको देखा और पूछा। खा लूँगी। अबीर ने मुंह बनाते इसको जवाब दिया कि वो वाहिद चीज़ थी जो इसने नहीं खाई जाती थी। मैं आमना आपी से कहती हूँ वो आपके फ्रूट्स दें। अबीहा ने फट से उठकर बाहर चली गई। अबीहा गुड़िया मैं खा लूँगी, आप आ जाओ वापस। अबीर ने आवाज़ दी लेकिन बेसूद वो 5 मिनट बाद फ्रूट्स की भरी हुई प्लेट लेकर वापस रूम में आई थी। अबीर ने देखते ही मुंह बसोरा। ये ले अम्मा और सारा खाना है। अबीहा ने प्लेट इसके सामने करते महक के अंदाज में कहा। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। अबीर ने बेचारगी से सर हिलाते इसको यकीन दिलाया। अम्मू अभी खाएं वरना मैं बाबा को बता दूंगी कि आपने आज माली अंकल से चाट मंगवा कर खाई थी। अबीहा ने बाकायदा धमकी दी। अबीर ने हैरत से अपनी 4 फीट की माँ को देखा और साथ ही दांत पीसते महक की शान में तारीफी अल्फाज कहे जिसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई थी अबीहा को। वो बाप की तरह इसको खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बाप की कही एक एक बात पे वो अमल करती थी और अबीर अगर कोई बात ना मानती तो फ़ौरन महक को कॉल करती थी, जिसके बाद अबीर के साथ जो होता वो अलग कहानी थी। अम्मो खाएं। अबीहा ने सेब का टुकड़ा उठाकर इसके होंठों के सामने किया तो अबीर ने चौंक कर इसको देखा। इस वक्त वो अबीर को अपनी बेटी नहीं माँ लगी थी। मुस्कुराते इसने अबीहा के हाथ से खा लिया। अम्मो स्टोरी। अबीहा ने झट फरमाइश की। मेरी पसंद की। अबीर जल्दी से बोली तो अबीहा हंस पड़ी। फिर रात को मेरी पसंद की, इसने शर्त बताई। डन। अबीर ने सर हिला दिया। एक अरबी लड़का था, वो हॉलैंड में रहता था। एक दिन जल्दी की वजह से इसने लाल बत्ती नहीं देखी और सिग्नल तोड़ दिया। कुछ दिन इसके बाद वो घर पे लेटर आया जिसमें वायलेशन लिखा था और साथ इस दिन की तारीख भी थी और जगह का नाम भी साथ लिखा हुआ था कि आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं। अबीर सांस लेने को रुकी तो अबीहा ने प्लेट से सेब उठाकर इसके मुंह के करीब किया। अबीर मुंह बसूल गई लेकिन अबीहा के मुस्कुराने पे हौले से मुस्कुराते खा लिया। इसने कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो इस दिन सड़क से गुजरा ही नहीं। अम्मो इसने झूठ बोला। अबीहा बीच में बोली तो अबीर मुस्कुरा दी।
اس نے جان بوجھ کر بولا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے ایک ہفتے بعد اس کو ایک خط ملا محکمے کی طرف سے، جس میں اس کی کار کی تصویریں تھیں جس پہ وہ اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے سگنل توڑا تھا، مطلب کلیئر تھا کہ اس نے جرم کیا تھا۔ اب نہ وہ بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ پھر اس نے چپ کر کے جرمانہ ادا کیا اور اس بات کو بھول گیا۔ یہ کیسی سٹوری ہوئی؟ ابیہا الجھی کہ پہلے وہ جو بھی سٹوری سناتی تھی اس کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا تھا، پر اس میں کچھ نہیں تھا۔ پہلے پوری سن تو لیں، ابیر نے ٹوکا۔ بتائیں نا امو، آگے کیا ہوا؟ ایک اور سیب کا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھتے اس نے کہا۔ ایک دن وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک آیت پہ پڑی جس کا مفہوم تھا، یہ رہا ہمارا تیار کرایا اعمال نامہ، جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہیاں دے رہا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ ابیہا وقفے وقفے سے ابیر کے منہ میں فروٹس ڈال رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ابیر اس کو کھلاتی تھی۔ اگر اس کو عام الفاظ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہم فوٹو بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا کہ اللہ کے پاس بھی کوئی فوٹو مشین ہے کیا؟ وہ تو انسانوں کی بنائی مشین سے بچ نہیں پایا، تو پھر اللہ کی فوٹو مشین تھی۔ ابیر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ابیہا کے تاثر بھی بدل رہے تھے، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور کہانی جاری رکھی۔ وہ جو کر رہا تھا سب اللہ کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ سے تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی مکر سکتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، یعنی کہ ہمارے اعمال نامہ لکھے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بھلایا جا رہا، اللہ کے پاس سب کچھ درج ہے، وہاں سے کچھ بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ ہم جو جہاں جس بھی وجہ سے کرتے ہیں وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، وقت جگہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں چھپا ہوا۔ آپ کو وہ آیت یاد ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم پڑھائی تھی اور ترجمہ بتایا تھا؟ اس کے خوفزدہ تاثرات دیکھتے اس نے پوچھا۔ ابیہا نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اللہ نگاہوں کی چوری سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہیں۔ مطلب ہم جو بھی کرتے ہیں، چاہے سب کچھ چھپ کر یا سب کے سامنے، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ بھی جو سامنے ہے اور وہ بھی جو ہم اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیال سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنی تنہائی کو پاک رکھنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے کام سے باز رہنا چاہیے جس کی وجہ سے حشر میں ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اپنی بات آسان الفاظ میں پوری کرتے اس کا چہرہ دیکھا جو کسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ابیر نے پیار سے پوچھا۔ امو، کیا اللہ جی اس کیمرے میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے پورے کمرے میں دیکھتے پھر ابیر کو دیکھتے ذرا خوف سے پوچھا۔ ہاں جی، اللہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پر جو اچھے کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، ان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جی بہت رحمان اور رحیم ہے، ابیر نے نرمی سے جواب دیا تو ابیہا مسکرا دی۔ تو پھر ہم نے آج کیا سیکھا؟ اس کو بازو کے حصار میں لیتے ابیر نے مسکراتے پوچھا۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات اپنے دل میں نہیں سوچنی چاہیے اور اپنی تنہائی کو پاک رکھنا چاہیے۔ سوچ کر اس نے جواب دیا تو ابیر اس کے جواب پہ نہال ہوتی اس کے گال چوم گئی۔ میرا سمجھدار بچہ۔ ابیہا بھی اس کے گال لبوں سے چوتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ابیر جو سمجھانا چاہتی تھی ابیہا سمجھ گئی تھی، لیکن ابھی وہ ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ فون پہ کیا کر رہی تھی۔ ابیر ایسی ہی کہانیاں سنا کر اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتی تھی جس کو وہ اچھے سے سمجھ جاتی تھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پوری طرح نہیں کر پاتی تھی۔ ابیر کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اس کی باتیں سمجھ جاتی، گو کہ ابھی اس کی عمر اتنی نہ تھی سب سمجھ تک تھی، لیکن وہ باتیں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں نقش ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی تھی تو ابیر اس کو باتیں سمجھ آ جاتی تھی۔ ابیر بس یہی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو بہت اچھی پرورش ملے، جو آج کل کے حالات میں اس بچیوں کو خاص طور پہ اچھی تربیت کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہے، ورنہ آج کل کی ماؤں نے اس طرف دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ چھوٹی بچیاں غلط صحبت میں پڑ جاتی ہیں اور جو باتیں ان کی ماں سے پتہ چلتی ہیں وہ کسی اور سے پتہ چلتی ہیں، اور وہ بھی غلط انداز میں۔ ابیر اسی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کر رہی تھی ابیہا کی تربیت کے معاملے میں۔ وہ خود اس کی دوستوں سے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جانتی تھی، اگر وہ اس کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا تو ابیہا کو سمجھا دیتی، اور ابیہا کی سب سے اچھی بات کہ وہ ایک بار میں ہی سمجھ جاتی۔ بابا! گاڑی کی آواز سن کر آنکھیں بند کیے پڑی ابیہا فٹ سے اٹھی۔ ابیہا، اگر آپ نے بابا کو بتایا تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور پھر بولنا بھی نہیں۔ اس کو پکڑ کر واپس بٹھاتے ابیر نے آنکھیں دکھائیں۔ امو، اگر آپ نے بابا کی بات نہیں مانی تو اللہ جی مجھے بھائی نہیں دیں گے۔ ابیہا کھسک کر اس سے دور ہوتی آہستہ سے بولی۔ ابیہا میرا اچھا بچہ، پلیز نا، امو کی بات مانتے ہیں۔ اس کو مہد کی زبان بولتے ابیر نے دانت پیستے پیار سے کہا۔ سوری امو، ابیہا معصوم سی شکل بنا کر کہتی باہر بھاگ گئی۔ ابیر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا کہ کچھ دیر میں اس کی پیشی لگنے والی تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔
ابھی اور آپو دونوں نے مل کر ایک ایک بات بتائی تھی اور ابیر بیچاری سر جھکائے ان کی غداری دیکھ رہی تھی، جو مہد کے آتے ہی ایسے آنکھیں پھیر لیتی تھی جیسے جانتی نہ ہو، اور مہد پوری بات سن کر روز کی طرح اس کو صحت پہ لیکچر دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا اور وہ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ جنوری کی سرد شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھلتی ہر چیز کو سیاہی مائل کر رہی تھی۔ رہائشی علاقے میں بہت دور ساحل کے سنسان گوشے میں چاندنی کا تھال اپنی چاندنی سے ہر چیز کو روشن کرنا چاہ رہا تھا۔ سمندر اپنی موج میں کنارے سے ٹکراتا خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ ساحل پہ اس وقت ایک ہی گاڑی کھڑی تھی اور اس کی مالک ٹھنڈ سے بے نیاز بغیر کسی گرم کپڑے کے گاڑی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے نیچے بیٹھی تھی۔ ہیلز اتار کر پاس ہی رکھی ہوئی تھی، دوپٹہ کندھے پہ ہوا سے پھڑپڑاتے ہوئے اڑنے کو تیار تھا۔ سرد ہوا جسم سے ٹکراتے کپ کپانے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ آفس کے بعد وہ سیدھا یہیں آ گئی۔ بھائی کو کال کرتے بتا دیا تھا کہ ابیر سے ملنے جا رہی ہوں، دیر سے آؤں گی، تو انہوں نے خیال رکھنے کا کہتے کال بند کر دی۔ کل اس نے عباس سے بات کرنی تھی، جس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ ایک نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے اس کو اپنا دل صاف کرنا تھا ہر طرح کے جذبے سے۔ اے میرے رب، تو میرے اندر باہر سے واقف ہے، تو سب جانتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہمدان کے لیے جذبات میرے دل میں کب پیدا ہوئے، لیکن میں نے کبھی اپنے جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دیا، کبھی اس کی خواہش نہیں کی۔ محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن اس محبت کو اپنے دل سے نکالنا میرے بس میں ضرور ہے۔ جانتی ہوں بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ وہ اپنے جذبات نہیں سمجھتا، لیکن میں جانتی ہوں ابیر سے پیار کرتا ہے۔ اس کی لائف میں صرف کوئی ہے، بھلے وہ اس کے ساتھ نہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں کسی ایسے شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی جو پہلے ہی کسی اور کا ہو۔ اس نے مجھے اچھا دوست سمجھا ہے اور میں بس وہی رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ جی، میں اپنے نئے رشتے کے ساتھ منافقت نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز جس طرح آپ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ویسے ہی نکال دیجیے۔ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، سب کر سکتے ہیں نا، تو یہ بھی کر دیں پلیز اللہ جی۔ بند آنکھوں سے وہ دل سے اللہ سے مخاطب تھی، جو ہمیشہ کی طرح اس کو سن رہا تھا۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی اس کو کوئی پریشانی ہوتی تو تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، ان کو سب کچھ بتا کر معاملہ ان پہ چھوڑ دیتی کہ آگے جو ان کی مرضی۔ پتہ نہیں جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ نے میرے دل میں خیال ڈالا تو کچھ تو ہوگا، بس مجھے اپنی رضا میں راضی رکھیے گا۔ اگر یہ فیصلہ میرے حق میں درست ہے تو مجھے اس پہ ثابت قدم رکھیے گا، اور اگر میرے حق میں درست نہیں تو اس کا خیال میرے دل سے نکال دیا رب۔ میرے دل میں آج سے ہمدان کے لیے کوئی احساس نہیں، کوئی جذبات نہیں، وہ صرف میرا دوست ہے اور کچھ نہیں۔ آج سے میرا ہر جذبہ، میرا ہر احساس اس انسان کے نام جو میری زندگی میں آئے گا۔ آج سے میرا دل ہر غلط جذبے سے خالی۔ اے میرے رب، میرا دل میرے ہر جذبے سے خالی کر دے۔ میرے ہر احساس، میرے دل، میرے وجود، میرے ہر جذبے پہ اس کا حق ہوگا جو تیری رضا سے میری زندگی میں آئے گا۔ اے رب، یہ سمندر، یہ فضا، یہ ہوا، یہ زمین آسمان گواہ ہیں کہ میں نے ایک انچاہا جذبہ اپنے دل سے ختم کر دیا۔ میں نے ختم کر دیا میرے رب، ختم کر دیا۔ پوری بات دل سے کہتے آخری بات پہ لب ہلے اور آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے بہتا دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ کسی کی محبت دل سے نکالنا اپنے جسم سے جان نکالنے کے لیے مترادف ہے۔ وہ یہ جان دینے والا کام ہی کر رہی تھی کیونکہ وہ منافق نہیں بننا چاہتی تھی۔ کل اس نے نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ عباس کیا جواب دے گا، لیکن وہ اپنے دل کو بس اس جذبے سے خالی کرنا چاہتی تھی۔ اپنے جذبات وہ اس انسان کے نام کرنا چاہتی تھی جو اپنے رب کو گواہ بنا کر اس کو اپنے نام کرتا۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر گاڑی سے ایک ڈائری اور ایک باکس نکالا، ساتھ ہی ایک لائٹر۔ وہ وہی ڈائری تھی جس کو پڑھ کر ابیر کو سب پتہ چلا تھا، اور اس باکس میں ایک سوکھا ہوا گلاب کا پھول، ایک ٹائی اور چھوٹا سا کی چین تھا جس پہ ایچ لکھا ہوا تھا۔ یہ سب وہ اس دن لے کر گئی تھی جس دن ہمدان کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ابیر کو دیکھ کر اس نے اپنے جذبات اپنے اندر ہی دفن کر لیے تھے کہ کسی کو بنک بھی نہ پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ کوئی اس کے راز سے واقفیت حاصل نہ کر سکا سوائے ابیر کے۔ اس نے اپنے دل میں پیدا ہوئی خواہش کا اسی وقت کلا گھونٹ دیا کہ وہ کسی کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہشوں کو پس پش ڈال کر اس نے بہت دفعہ ہمدان اور ابیر کے بیچ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ ان کے بیچ کچھ ٹھیک ہونا تھا اور نہ ہی ہوا۔ ابیر کے ساتھ ہمدان نے جو کیا تھا، اس کے بعد حفصہ کے دل میں اس کا عکس دھندلا گیا تھا۔ بے شک اس پہ معاف کر دیا تھا، لیکن اس کی دوستی یا حفصہ کے دل میں اس کا وہ مقام نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس دن بھی ہمدان کو ابیر کے سامنے جھکا دیکھ کر وہ وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ بے شک ہمدان کا عکس اس کے اندر دھندلا گیا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی اس انسان کو مزید ٹوٹ کر بکھرتے دیکھنے کی، اسی لیے اپنے آنسو صاف کرتے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد کئی دفعہ ہمدان نے اس کو ملنے کا کہا تھا، لیکن وہ کام کا کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ اپنے دل کو نئے رشتے کے لیے راضی کر پائی تھی۔ دوبارہ اس سے مل کر وہ اپنے دل پہ مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔
بہت مشکل تھا کسی اور کو اپنی زندگی کا اختیار دینا، لیکن وہ دینا چاہتی تھی۔ سوچوں کو جھٹکتے اس نے ڈائری کو بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور لائٹر اٹھا کر ڈائری کو آگ لگا دی۔ جس محبت کو اس نے بہت پیار سے الفاظ کا روپ دے کر اس ڈائری کی زینت بنایا تھا، اب اس کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے اس کا دل بھی جل رہا تھا۔ دل کو اپنے نقصان کا احساس ہوا تو تڑپ اٹھا۔ درد حد سے گزرتے آنسو سے چھلکنے کو بےتاب تھا، لیکن وہ کمال ضبط سے اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ دل تڑپ کر اس کو اس ظلم سے منع کر رہا تھا، لیکن وہ کان لپیٹے صرف دماغ کی سن رہی تھی۔ آخری صفحہ جلانے تک اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی، لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، ہاتھ پاؤں برف ہو گئے تھے، لیکن وہ بے حس بنی بیٹھی ڈائری کے جلتے صفحوں کے ساتھ اپنی محبت کا جلتا لاشا دیکھ رہی تھی جو اس کے دل میں دفن ہونا تھا۔ اے میرے پیارے رب، مجھے اپنے اس فیصلے پہ قائم رکھنا، میرے قدم ڈگمگانے نہ دینا۔ جانے انجانے میں بہت کچھ غلط کر چکی ہوں، لیکن اب نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دینا کہ میں یہ جان لیوا کام کر سکوں، اپنے دل کو پھر سے پاکیزہ بنا سکوں جو ایک نامحرم کی محبت سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اے میرے سونے رب، مجھے اس فیصلے پہ قائم رکھنا، میرے قدم ڈگمگانے مت دینا اے میرے رب۔ نم ہوتی پلکوں اور کانپتے لبوں سے اس نے جان نکال دینے والے الفاظ ادا کیے۔ کچھ دیر خود اپنے ہاتھوں سے کیے اپنے نقصان پہ آنسو بہانے کے بعد کپڑے جھاڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اس کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں اس میں۔ اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے دوپٹہ اتار کر گاڑی میں رکھا اور ننگے پاؤں چلنے لگی۔ سردی کی شدت رات کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کو فی الحال کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ باندھے وہ خاموشی سے چلتی سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتی لہریں زور و شور سے اس تک آتی، اس کے پاؤں سے ٹکراتی۔ شدید سردی کی لہر جسم میں دوڑا گئی، لیکن وہ بے حس بنی کھڑی رہی۔ اے میرے رب، مجھے اس فیصلے پہ ثابت قدم رکھنا، مجھے ہمت دینا کہ میں اپنا نیا رشتہ پوری ایمانداری سے نبھا سکوں۔ میں کبھی اپنی محبت کے سامنے جھکی نہیں ہوں، کبھی محبت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ عبیر نے مجھے امید کا ایک سرا دیا تھا، لیکن میں نے نہیں تھاما، میں تھام ہی نہیں سکتی۔ آپ ہی بتائیں میں کیسے اس شخص کی خواہش کروں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا کیا، جس نے اپنی بیوی کی کبھی عزت نہیں کی، کیسے میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ آپ تو جانتے ہیں نا میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، میری محبت بھی نہیں۔ میں نے اس کو معاف کر دیا کہ میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عبیر سے بھی اس کی معافی کی سفارش کر دی، لیکن میں اس کو اپنا ہمسفر نہیں بنا سکتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنی محبت کے سامنے نہیں جھکی۔ اللہ جی، میں نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، مجھے لگا تھا جان نکل جائے گی، لیکن نہیں نکلی۔ اس کو دل سے نکالنا روح کو جسم سے نکالنے جیسا تھا، لیکن میں نے نکال دیا اللہ جی، نکال دیا۔ بس مجھے اب کمزور مت پڑنے دینا اللہ جی۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو راضی کیا ہے اس ظلم پہ، اب میں کمزور نہیں پڑ سکتی، آپ بس مجھے ہمت دینا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے اس نے اپنا دل کھول کر اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیے۔ سمندر کا ٹھنڈا یخمانی ابھی بھی اس کے پیروں سے ٹکرا رہا تھا۔ آنسوؤں نے بہت کوشش کی پلکوں کی باڑ توڑنے کی، لیکن حفصہ نے اجازت نہ دی۔ ایک دم کسی چیز کے کاٹنے کا احساس ہوا تو ہوش میں آئی، پھر اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو نم آنکھوں سے ہنس پڑی جہاں ایک چھوٹا سا سمندری کیڑا اس کے دائیں پاؤں سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے آرام سے اس کو اپنے پاؤں سے الگ کیا اور واپس گاڑی میں کی طرف چل دی۔ اللہ بھائی نے جان نکال دی نی میری، پلیز بچا لینا۔ فون پہ تیمور کی 5 مس کال اور ٹائم دیکھ کر وہ ہڑبڑائی اور جلدی سے ہیلز اور دوپٹہ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھتے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ ڈیری کی راکھ ہوا کے ساتھ اڑتی دور تک چلی گئی۔ سمندر نے اس کا سارا درد خود میں جذب کرتے اب پھر سے لہروں کی خاموشی چیرنے کی اجازت دی تھی۔ محبت دکھ تو دیتی ہے، مگر ایک بات کہنی ہے کہ جس کو چاہا جاتا ہے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پا لیا جائے۔ کبھی اس کے بچھڑنے سے محبت کم نہیں ہوتی، ذرا سی دیر پہلے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی جی نہیں سکتا، مگر پھر رفتہ رفتہ ہی حقیقت کھلتی جاتی ہے۔ محبت وہ نہیں ہوتی کہ جس کو پا لیا جائے، محبت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کبھی دکھ کے اندھیروں میں، کبھی خوشیوں کے دامن میں، کبھی وہ آس دیتی ہے، کبھی امید دیتی ہے۔ دھند میں لپٹی ٹھنڈی سی صبح آفندی ولا کی لان میں اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج آپ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ابیحہ موم کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتے کا ویٹ کر رہی تھی۔ عبیر سے وہ روم میں ہی ملائی تھی۔ ابراہیم آفندی ہمیشہ کی طرح اپنے ٹور پہ نکلے تھے اور انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ گرم گرم قیمے کے پراٹھے بنا کر انہوں نے آمنہ کو سرو کرنے کا کہا اور عبیر کے لیے دودھ گرم کرتے گلاس میں ڈالا۔ آمنہ سرو کر کے آئی تو اس کے ہاتھ دودھ کا گلاس اوپر بھیج دیا۔ اوپر مہد کے روم میں آؤ تو ہیٹر کی وجہ سے کافی گرمائش تھی۔ آمنہ دودھ کا گلاس رکھ کر جا چکی تھی، جس کو دیکھ کر عبیر کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ منہ بسور کر اس نے ایک نظر واش روم کے دروازے کو دیکھا جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی اور نظریں اپنی کتاب پہ جما دی۔
जो बिला वजह हाथ में पकड़ी थी। 5 मिनट बाद महद वॉशरूम से निकला और ड्रेसिंग के सामने खड़े होते बाल बनाने लगा और साथ ही आईने में अपनी खफा बेगम का अक्स देखा, जो बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी थी। रात वो जब रूम में आया तो अबीर सो चुकी थी, इसलिए वो रात बात नहीं कर सका, और अब जब वो उठा था बस इसका मूड ही दिख रहा था। इसको समझ नहीं आ रही थी मनाए कैसे। वो नाराज भी पहली दफ़ा हुई थी, इसलिए इसको नहीं पता था कि वो कैसे मनाएगी। दफातन इसको अपनी शर्ट के बटन देखकर कुछ याद आया तो इसके लब मुस्कुराए। एक मुस्कुराती नजर किताब में गुम अबीर पर डालते इसने अपनी शर्ट का बटन खींच कर तोड़ दिया। अबीर, ये बटन तो लगा दे। इसकी तरफ मुड़ते महज संजीदगी से बोला, पर आंखों में शरारत थी। मैं बीमार हूँ। अबीर बगैर इसकी तरफ देखे रूठे लट मार लहजे में बोली। महज इसके अंदाज पे हंस पड़ा तो अबीर ने खफा नजरों से इसकी हंसी देखी। सॉरी। इसकी खफा नजरों को देखते इसने बगैर आवाज़ के सिर्फ लब हिलाए। अबीर कोई रद्द अमल दिए बगैर रुख मोड़ गई। अबीर, इसकी गंभीर आवाज़ पे एकदम अबीर का दिल धड़का। सुने ना। महद इसके करीब बैठा नरमी से बोला, मैं नाराज़ हूँ। अब के इसने सरेआम नाराज़गी का ऐलान किया। मैं मना तो रहा हूँ। महद ने प्यार से कहा, आपने मुझे डांटा था। इसने महद का गुनाह बताया। मैं सॉरी भी तो कर रहा हूँ ना। इसके हाथ अपने हाथों में लेते वो प्यार से बोला, मुझे बहुत बुरा लगा था। इसकी इतनी तवज्जो पे अबीर की आंखें नम हुई थी। वेरी सॉरी प्रीटी लेडी, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। इसके हाथों में नरमी से लब रखते इसने जैसे सारे शिकवे दूर करने की कोशिश की थी। अबीर की लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। इसका गाल थपथपाकर कहता वो उठकर सेंटर टेबल तक गया। इसको दूध का गिलास उठाते देख लम्हे में अबीर की मुस्कुराहट गायब हुई। इसने बेचारगी से महद को देखा, लेकिन महद खाने पीने के मामले में आंखें और कान बंद कर लेता था। अब भी महद ने बगैर कुछ कहे सुने दूध का गिलास इसके लबों से लगा लिया और खाली करवा कर ही इसकी जान बख्शी। चले आप बटन लगा दे, मुझे देर हो रही है। खाली गिलास साइड टेबल पर रखते इसने नरमी से कहा। अबीर बगैर कुछ कहे उठी, दराज से सुई धागा निकाल कर खामोशी से इसके हाथ से बटन लेती लगाने लगी। महद की नजरें इसके चेहरे पे जमी हुई थी। क्यों परेशान है? कुछ लम्हे इसके चेहरे को देखते बिला आखिर महद ने पूछ ही लिया। महद, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ नई जिम्मेदारी के लिए। अगर कुछ हो गया तो? और फिर अबीहा भी तो है, इसको कौन देखेगा? अभी इसको मेरी ज़रूरत है। मुझसे नहीं होगा। बटन का धागा तोड़ते नजरें झुकाए वो नम आवाज़ में बोली। अबीर, बहुत बुरी बात है। आप अल्लाह के इस करम पे शुक्रगुजार होने के बजाय ऐसे कह रही हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना आपके साथ। और अबीहा बड़ी हो गई है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये बातें दिल से निकाल दें, हम मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। हाँ, अब परेशान नहीं होना। महद ने नरमी से इसकी नम पलकें साफ करते समझाया तो अबीर ने सर हिलाया। चलें फ्रेश हो जाएं, आज साथ नाश्ता करते हैं। इसके माथे पे लब रखते महद प्यार से बोला तो वो खामोशी से फ्रेश होने चल दी। इसकी पुष्ट देखते महद ने गहरा सांस लिए। इतना मुश्किल नहीं था इसको समझाना, बस इसको ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत थी और महद तो हर पल इसकी तरफ मुतवज्जो रहता था। तानिया के जाने के बाद वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाया था। फिर अबीर का यूं इसकी मर्जी के बगैर इसकी ज़िंदगी में आ जाना इसको मज़ीद मुश्किल से दो चार कर गया था। वो तानिया की जगह किसी को नहीं देना चाहता था। इसको डर था कि अगर इसने किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह दी तो इसको तानिया की यादों से दस्तबरदार होना पड़ेगा, जो वो मरकर भी नहीं कर सकता था कि अब सिर्फ इसके पास यादें ही तो बची थी। लेकिन अबीर ने प्यार से इसकी ज़िंदगी में अपनी जगह खुद बनाई, और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि इसका डर भी दूर कर दिया। इसको जब तानिया की याद आती तो वो अबीर के पास ही आता था और अबीर बगैर पेशानी पे शिकन डाले इसके दिल की एक एक बात सुनती थी। अबीर के इस अमल ने महद के दिल में इसकी इज्जत मजीद बढ़ा दी थी। अब तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि जिसने अबीर जैसी दिल की हसीन लड़की इसकी और इसकी बेटी की ज़िंदगी में भेजी। अबीहा को देखकर महद लाजवाब हो जाता था। वो नहीं जानता था कि कैसे इन दोनों माँ बेटी का रिश्ता इतना मजबूत हुआ था। अबीहा दिन ब दिन बदलती जा रही थी। अब तो महद को वो अबीर की परछाई लगती थी। जिसने बचपन में कभी स्लीव्स वाले कपड़े नहीं पहने थे, आज अबीर के एक बार समझाने पे वो पूरी स्लीव्स पहनती थी। जिसने कभी दुपट्टा पकड़ा ना था, वो आज दुपट्टा लेती थी। अबीर के साथ वो हर नमाज पढ़ने की कोशिश करती थी। कभी तो वो पूरी पढ़ लेती थी और कभी सज्जे में जाकर सो जाती थी, जिस पे वो दोनों हंसते थे। अबीर के आने से इसकी शख्सियत में निखार आ रहा था। अबीर इसको हर बात बताती और समझाती थी जो एक माँ को समझानी चाहिए। वो इसकी माँ कम और दोस्त ज़्यादा बन गई थी और अबीहा भी इससे कोई बात नहीं छुपाती थी। एक एक बात मन और इसको सुनाती थी और महद बस माँ बेटी को देखते रहता था। वो बहुत खुश था अपनी बेटी को देखकर। अबीर इसके लिए और अजीज़ हो गई थी, और जब से इसको नई खुशी का पता चला था, महद ने तो अबीर को हथेली का छाला बनाया हुआ था। और फिर इसकी तबीयत भी ऐसी थी कि हर वक्त इसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती थी। इतनी तवज्जो पे कभी तो वो फूले नहीं समाती थी और कभी चिढ़ जाती थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आई तो महद इसको अपने हिसार में लिए नीचे आ गया। अबीहा शाजिया बेगम के साथ स्कूल जा चुकी थी। आप वो भी नाश्ता करके चाय का कप लिए लाउंज में बैठी थी। इनके लिए नाश्ता वो बना चुकी थी। वो दोनों आपो को सलाम करते किचन में आ गए। महद ने एक चेयर खींच कर
اس کو بٹھایا اور پھر خود سربراہی نشست پہ بیٹھا۔ کیا لیں گی؟ ٹیبل پہ پڑے مختلف لوازمات دیکھتے اس نے پوچھا، جبکہ اپنی وہ کافی اٹھا چکا تھا جو ابھی آمنہ رکھ کر گئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کھانا۔ ایک نظر سب چیزوں پہ ڈال دے اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا کچھ لے لیں ابھی، بعد میں پھر جو دل کرے وہ کھا لیجیے گا۔ یہ پین کیک ٹرائی کریں، آپ وہ بہت اچھا بناتی ہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اس کی پلیٹ پہ رکھا۔ مجھے آپ کی کافی پینی ہے، کہتے وہ ذرا شرمندہ ہوئی۔ کافی؟ مہر نے حیرانی سے پوچھا کہ اس گھر میں وہی اس کافی کی دشمن تھی۔ ابیر نے سر ہلا دیا۔ مہر نے شدید حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے کافی کا مگ اس کو دے دیا، جو کافی کو دیکھتی بھی نہیں تھی، وہ خود مانگ کر کافی ہی پی تھی۔ مہر کے لیے یہ بات شدید حیرت کا باعث تھی۔ ابیر نے مگ ہونٹوں سے لگایا، پہلے اس کو کڑوی لگی، لیکن 2-3 سپ لینے کے بعد وہ اب آرام سے چسکیاں لے رہی تھی۔ مہر حیران پریشان بس اس کو دیکھ رہا تھا جو بلیک کافی بغیر چینی کے مزے سے پی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک دم ابیر کی نظر مہر کے حیران چہرے پہ گئی تو جلدی سے مگ رکھ کر سیدھی ہو گئی۔ آپ کافی پی رہی ہیں؟ وہ حیرت سے بولا، جیسے پتہ نہیں کون سا انوکھا کام کر رہی ہو۔ سوری، آپ کی ساری کافی پی لی، میں ابھی اور بنا دیتی ہوں۔ مگ وہیں 2 گھونٹ کافی بچی دیکھ کر وہ شرمندہ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو اگر اور پینے کا دل کر رہا ہے تو آمنہ سے کہہ دو بنا دے گی۔ اب کہ مہر نے نرمی سے کہتے اس کو واپس بٹھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلے میرے ساتھ تھوڑا سا کھائیں، پھر میں نکلتا ہوں۔ اس نے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لبوں کے قریب کیا تو وہ مسکرا دی۔ اکیلے کیوں مسکرا رہی ہیں؟ مجھے بھی بتائیں۔ مہر نے سارا پیار سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتے نرمی سے پوچھا، ابھی سے بیبی کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، جب آ جائے گا تو آپ نے پتہ نہیں کیا کرنا۔ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر بولی تو مہر کو شدید پیاری لگی۔ یہ پروٹوکول صرف بیبی کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے بیگم۔ مہر کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے مسکراتے لہجے میں بولا، بہت شکریہ مسٹر ہسبینڈ، اب آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ ابیر گھڑی کی سوئی 10 کے قریب دیکھ کر بولی تو وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ پریشان نہیں ہونا ہو، خیال رکھیے گا، اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ مہر پیار سے کہتا ہے اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑتے اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر کی طرف چل گیا۔ ابیر اس کے دروازے تک چھوڑ کر واپس مڑی تو ابو کی مسکراتی شرارتی نظریں دیکھتی جھیپتی کچن میں گھس گئی۔ تو جناب کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا حفصہ اپنے فیصلے پہ قائم رہ سکے گی؟ کیا بھول جائے گی اپنی محبت؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔